حیرت ہوتی ہے کہ آپ مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں, ہر وقت دھڑ 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 چینل پہ بیٹھ کر جھوٹ بول دینا یہ کوئی اتنا آسان کام ہے خدا را. اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا, جو انہیں پتہ ہی نہیں پرائز میکنزم فکسیشن کیا ہے. آپ کا ڈالر اس وقت کہاں چلا گیا ہے, اور ڈالر قصور پرانی گورنمنٹ کا ہے, ان کا ہے. 17 مہینے 16 مہینے یہ لوگ رہے ہیں اقتدار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. قانون کے بھی ایکسپرٹ ہے, چینی کی بھی ایکسپرٹ ہے. ایک کام آتا ہے آپ کو اظہر صدیق صاحب, وہ میں ادھر ٹی وی پہ بتا دوں, آپ کسی کو شکل نہ دکھانے کا کام رہے, آپ کو لاء کا بھی کچھ نہیں پتا. آپ ایک اول درجے کے فراڈی اور جھوٹے آدمی ہیں. میں نے 13 سے 18 کی بات کی ہے, میں نے صحیح کی ہے کہ نہیں کی؟ 3% انفلیشن تھی اور 55 روپے میں ملی, 55 روپے میں چھوڑ کے گئے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بیچ میں بیٹھ کے بولے جا رہے. سنو پہلے بات ہوگا, اسی طرح بولتے رہو, آپ بات کو نہ پتہ نہ واسطہ. اور اچھا آپ شوگر کے بھی ایکسپرٹ ہو گئے, یہ اظہر صدیق صاحب ہر چیز کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کچھ ہے نہیں. کمپلیٹ تو کرنے دیں, کمپلیٹ کیا کہ تم مجھے جھوٹا بول رہے ہیں فضول میں, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. کمپلیٹ کرنے دیں آپ, اس کے بعد آپ رپلائی کر دیجیے گا. جی جی حضرت صاحب. اچھا مسئلہ یہ ہے نا, پرابلم جو ہے نا یہاں تک کچھ ہے نہیں. ہم سمجھتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں ٹی وی چینل کے اوپر. آپ کو اپنا کام آتا نہیں, آپ شوگر میں کیوں جا رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھو, سنو ذرا, سنو آرام سے. تم چپ کر کے بیٹھو. سستے اور تھرڈ کلاس میرا خیال ہے تو یہ ٹاؤٹ ہے, یہ ٹاؤٹ ہے. یہ تمہارا کام صرف پیسے آگے کرنا ہے. تم پیسے آگے کرنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام آتا ہی میرا خیال ہے نہیں پرسنل ٹیکس نہ کریں. پیسے لینے کے علاوہ اور آگے ججوں کو دینے کے علاوہ تمہیں کیا کام کرنا آتا ہے؟ قانون کا پتہ کچھ ہے نہیں, بیٹھ کے یہاں پہ چینی کے ایکسپرٹ بنے ہوئے. میں پارک کمیٹی کی ممبر بھی تھی, اور اس سے پہلے بھٹا صاحب تھے, وہ تب بھی ہمیں یہی کہانیاں سننے کو ملتی تھیں. پھر اس کے بعد لنگڑیال صاحب آئے, تو انہوں نے تو آخری میٹنگ میں سر جھکا کے بولا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب بہت ساری تفصیل ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں. بھئی آپ ٹیکنیکل نہیں ہیں تو پھر آپ اس پوسٹ پر کیوں ہیں؟ اس 5 سال میں چیختی رہی ان کو اس چوری کے بارے میں کہ آپ ویسے تو سرکولر ایکٹ کا ذکر کرتے ہیں اور باقی سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, کوئی چوری روکنے میں تو وہ سیریس ہو. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہماری ڈسکوز ہیں, سیاسی مداخلت بہت زیادہ. جو ان کے بورڈز بنے ہوئے, آپ بورڈز دیکھ لیجئے, اس میں ہمارے سیاستدانوں کے بھانجے, مامے کے بچے, چاچے کے بچے, خالہ کے بچے وہ ہیں. اس کے بعد ٹرانسفر, پوسٹنگ, وہ کہاں کہاں سے فون آتے ہیں اور کس کے فون آتے رہے کہ آپ نام سن کے تو میں نے خود حیران ہوتی تھی, یار اتنا بڑا بندہ یہ اتنا فارغ ہے کہ یہ ایک ایس ڈی او کے لیے فون کر رہا ہے. تو یہ ٹرانسفر, پوسٹنگ, کھانچے چلتے رہتے ہیں, کچن کا خرچہ چلتا رہتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا, کوئی بھی سیریس نہیں ہے. ابھی واپٹا کے پیچھے سارے مطلب جیسے تھے کہ اب ان کے نا جو فری کے یونٹس ختم کیے جائیں, ان کے فری کے یونٹس ختم کریں گے. ان کو تو سارے طریقے آتے ہیں, وہ تو خود کنڈا ڈلواتے ہیں. ان کو تو یہ پتا ہے کہ 2 فیز کا میٹر لگانا ہے یا 4 فیز کا لگانا ہے, اور کیسے چوری کرنی ہے, یہ کیسے وہ ہو گیا. یہ تو جب آئی پی پیز آنکھیں بند کر کے لگائے جا رہے تھے اور اپنوں کو نوازے جا رہے تھے, آپ مجھے بتائیں کوئی اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ ویسے تو ہم زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ملک کے اوپر جان قربان کر دیں گے. کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ جو ہم اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کے بارے میں کہ بیٹا تو بنا بجلی, تیرے سے ہم لے نہ لے مگر تمہیں پیسے دیں گے, کیونکہ یہ ہمارے باپ کا مال نہیں ہے. اس غریبوں سے ہم نے خون پیس کے ان کا چوس کے تمہیں دینا ہے, اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. 12 اس نے لگائی, 14 اس نے لگائی, 15 اس نے لگا لی, اور پھر سب یہ اسی طرح عوام کے اوپر یہ سارا کچھ ہوتا رہا. بھئی آپ دوسری وہ کہتے ہیں نا کہ دوسری انرجیز کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کوئلہ افریقہ سے آ رہا ہے ہمارا, اس کا جو آنے کا, اس کا ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ, پھر اس کے بعد جی ہم نے افغانستان سے کوئلہ لینا ہے. جیسے افغانستان سے کوئلہ کا انہوں نے $100 پر اس کی وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا وہ بڑھا دیا ہے, جن کو ہم اپنا پیٹ کاٹ کے چوری کر کے اپنی چینی, اپنا آٹا, اپنی کھاد, اپنے ڈالر, اپنا لائف سٹاک پر کبھی آئیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے کتنے پرمٹ جاتے ہیں اور وہاں پر بھر وہاں پر جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر ہوتا نہیں, اور ہم 2000 کلو گوشت کھانے پہ مجبور ہیں. اور غریبوں کو تو خیر وہ بھی جو بیچارے ہیں وہ تو خواب ہو گیا ان کے لیے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی, کیا کہہ رہی تھی؟ تو یہ ساری چیزیں آئی پی پیز کے بارے میں کہہ رہی تھی.
صحیح کہے آخری لفظ کیا کہہ رہی تھی؟ ایک تو جذبات میں پتہ نہیں میں کو رائٹ لیفٹ ہی نکل جاتی ہوں. لائف سٹاک کی بات کر رہی تھی. میں بھول گئی تھی میں بات کہاں سے. جی بات ہو رہی تھی آئی پی پیز کی کہ آئی پی پیز کا جو ہے وہ جی کیپیسٹی پیمنٹس جو ہے وہ دینی ہے آپ جی آئی پی پیز کا یہ سارا وہ کر کے یہ سارا وہ کر کے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس ایسے ہی ہیں کہ وہ ڈالر میں وہ یہی ہیں اور باقی نام ہے ایک دو ملیشیا وغیرہ یا ادھر کی ہیں, باقی تو اپنے بزنس ٹائکونز ہیں. منشا صاحب ہیں, 2-3 اور ہیں, سب آس پاس. کوئلے کی بات چل رہی تھی سوری, تو جو سندھ کا کوئلہ تھا وہ ہمیں لنگڑیال صاحب نے بریفنگ دی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہے اور ہمارے پاس جو اس کو ریفائن کرنے کے جو بھی انسٹرومنٹس ہیں وہ اس کو ڈبل چاہیے کیونکہ وہ کوئلہ ڈبل دا کیپیسٹی وہ جلے گا اس میں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جب تھر کول کا معائنہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا یہ گیم چینجر ہوگا, اور یہ ساہیوال کول وہاں لگا دیا جس وقت گاؤں وہ پاکستان میں بالکل وہ بریک ڈاؤن ہوا تھا تو پتہ چلا تھا کہ وہ وہاں پر. اس کا مطلب ہے سیاستدانوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے یہ سارے فیصلے لینے کی, سیاستدانوں کی اہلیت کی مجھے نہیں پتا, لیکن کیپیسٹی کا ایشو ہے. اگر باہر کی دنیا آپ پہ یا اس طرح ٹرسٹ نہیں ہے اور جانا پڑتا ہے گرین انیشیٹو کے لیے یا قرضوں کے لیے یا آئی ایم ایف کے لیے تو آپ ان کو بلیم تو نہیں کر سکتے. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے, سیاستدانوں نے کیا اپنے آپ کو بنایا سیاستدانوں نے, میں تو اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ آپ مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں, ہر وقت دھڑ 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 آپ جو ہے وہ سیاستدانوں کو اگر بلا بلا کہیں گی تو آگے آپ کو جواب ملے گا. اگر آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے سیاست چھوڑ دیں. بدتمیز انسان لگتے نہیں آپ کے مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں. میرا خیال پتہ نہیں کیا وہ یہ ملک بنایا کس نے, چلے یہ بتائیں. پلیز آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بٹھایا کریں. یہ پاگل ہیں, ان کی دم پہ کسی نے پاؤں رکھا ہے یا کیا ان کے ساتھ پرابلم ہے. آپ شرم کریں بیچاروں کو گھر میں. ناظرین اکرام آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں سینیٹر عفنان اللہ اور سائرہ بانو صاحبہ آمنے سامنے تھے اور شدید تلخ کلامی ہوئی ان میں, چونکہ ماضی کے اندر ان لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے تھے کہ ہم چینی بھی سستی کر لیں گے, آٹا بھی, ساری اشیاء خرد و نوش سستی کر لیں گے, لیکن جب 16 ماہ گزار کے گئے پھر آپ کہتے ہیں جی ہم لوگ تو مہنگائی ختم کرنے نہیں بلکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے آئے تھے. تو جناب یہ ڈیفالٹ کے دانے پر پہنچایا کس نے؟ اس کے علاوہ ناظرین اکرام سائرہ بانو صاحبہ نے کہا کہ مجھے تو شک ہوتا ہے کہ تم سینیٹر مشاہد اللہ کا ہی خون ہو یا کوئی اور. تو شدید تلخ کلامی ہوئی, اچھی خاصی چترول کی, یقین مانیے گا. سائرہ بانو صاحبہ نے سینیٹر عفنان اللہ کی, چونکہ وہ غلطی سے سائرہ بانو کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ بڑی طریقے سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑے طریقے سے اگلے بندے کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی ہیں. ناظرین کرام مہنگائی کی اگر بات کی جائے نا تو ملک میں اس وقت جو ہے غریب کا جینا محال ہو کے رہ گیا ہے, لیکن کیا کیا جائے, کچھ نہ کچھ تو آخر کرنا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو غریب عوام کا سوچنا ہوگا. دوسرے نمبر پر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. اب کسی کو بھی اس بات کا کلیئر نہیں آئیڈیا کہ الیکشن کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, چونکہ ہر شخص جو ہے اس وقت بالکل مینٹلی سیٹسفائی نہیں ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر آیا جی انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے. چونکہ اب آج تو بلاول بھٹو کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا, وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کا آئیڈیا چیف الیکشن کمشنر کو بھی نہیں ہے بلکہ صرف ایک پارٹی جانتی ہے کہ انتخابات کب ہوں گے. اب ذرا غور کریں. اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کر رہے تھے, جو کچھ عرصہ قبل اسی پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت میں بڑی موج کر رہے تھے اور انجوائے کر کے وقت اپنا گزار رہے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. اب جب ان کو خود ضرورت پڑی انتخابات کی تو اب رو رہے ہیں. ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.